اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے بورسا میں خاتون ہولوفیرا کو لے کر لوکاس کے پاس آتی ہے۔ ہولوفیرا کو دیکھ کر لوکاس آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ آ کر تم نے مجھے کتنا خوش کیا۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے، آپ جیسے مہربان کمانڈر کو ٹھکرانا غلط ہوتا۔ لوکاس کہتا ہے، انصاف کے بغیر جنگ کبھی باعزت نہیں ہو سکتی، لیکن میرے لیے اس جنگ میں بے گناہوں کی حفاظت کرنا اہم ہے۔ عثمان کو میری بات ماننی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کائیوں کے کتنا قریب ہو، تم عثمان کو ہم سب سے بہتر جانتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ لوکاس مزید کہتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی غلطی نہ کروں۔ ادھر جنگل میں سپاہی سنگر چھپایا ہوا پنجرہ باہر نکالتا ہے اور خبر کبوتر میں ڈال کر اسے اڑا دیتا ہے، پھر پنجرہ چھپاتا ہے اور اپنے خفیہ تہہ خانے میں چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب سمیت سب لوگ سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر غازی اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، جرگے میں کیا فیصلہ ہوا عثمان صاحب؟ ہم کہاں فتح کریں گے بتائیں۔ عثمان صاحب کی اجازت سے عرفان آگے بڑھتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، اے لوگو، ریاست کا اجلاس ختم ہو چکا ہے۔ ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو خیر کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک دوسرے کے دشمن بایحان صاحب اور بیگم خاتون نے صلح کر لی اور عثمان صاحب سے اپنی وفاداری کا عہد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اور خان مزید کہتا ہے، کائی کے بہادر سردار گنجر کو میکاجا قلعہ دیا گیا ہے اور اس اجلاس میں عثمان صاحب جو طے شدہ حکم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور جو پورے جہان پر انصاف پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں، عثمان صاحب نے اپنی اگلی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، ہماری منزل کرادین قلعہ ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اور خان مزید کہتا ہے، علاؤالدین صاحب کو کرادین میں ایلچی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان کے آنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ قلعہ جنگ سے لیں گے یا امن سے۔ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ کرادین قلعے کے زندان میں علاؤالدین قید ہوتا ہے کہ اس لیے میں گورنر وہاں آتا ہے۔ اسے دیکھ کر علاؤالدین اس پر لان تان کرتا ہے تو گورنر کہتا ہے، جدوجہد کرنا بند کرو شہزادے، تم یہاں سے زندہ نہیں نکل سکتے۔ تم مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، اب خود کو دیکھو۔ تو علاؤالدین اس سے کہتا ہے، مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، تمہیں اپنی دیواروں اور قلعوں پر بھروسہ ہے، لیکن تم ان لوگوں کے بچوں کے خلاف ہو جنہوں نے لوہے کے پہاڑوں کو پگھلا دیا۔ مت بولنا کہ تمہاری دیواریں تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی گورنر علاؤالدین کو ایک زوردار مکہ رسید کرتا ہے اور اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے، مجھے بچوں کو سنائی جانے والی کہانیوں کے بارے میں مت بتاؤ، میں حقیقی ہوں۔ تو علاؤالدین اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتا ہے، ہم دیکھ لیں گے، عثمان صاحب آئیں گے، فکر نہ کرو۔ گورنر اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے، وہ ویسے نہیں آ سکتا، وہ میری دیواروں کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور یہ سب تمہاری بدولت ہوا شہزادے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گورنر چلا جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں برہان عثمان صاحب کو کبوتر سے خبر نکال کر دیتا ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ خبر کچھ ایسی تھی کہ وزیر حضرت گرمیان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ خبر ملنے کے بعد عثمان صاحب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے جانبازوں کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بیگم خاتون بالا خاتون کے پاس آ کر کہتی ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، مگر بیگم خاتون، میں نے آپ کے بارے میں بالکل نہیں سنا۔ جواباً بیگم خاتون کہتی ہے، اب سے آپ میرے بارے میں مزید سنیں گی، ہم اکثر ملیں گے، میں نے اب اپنی وفاداری کا عہد کیا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، ورنہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوتا، آپ کو مبارک ہو۔ بیگم خنجر پکڑتے ہوئے کہتی ہے، یہ مفادات کے بارے میں نہیں ہے، یہ ماضی کی وفاداری کے بارے میں ہے۔ ناظرین، بیگم خاتون کے پاس یہ وہی خنجر ہے جو وہ خیمے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے جواب میں بالا خاتون کہتی ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس وفادار ساتھی ہیں، آپ کا شکریہ بیگم خاتون۔ اسے دیکھتے ہوئے ہزال فاطمہ سے کہتی ہے، بدبخت خنجر بھی لے کر آئی ہے، یہ جب کنواری تھی میں اسے تب سے جانتی ہوں۔ یہ اس کے بارے میں بات کرتی رہتی ہے کہ عثمان صاحب نے اسے منگولوں سے بچایا اور اسے کائی کی کنداکاری کے ساتھ ایک خنجر تحفے میں دیا۔ اس نے کہا کہ یہ اسے ہمیشہ چھپا کے رکھے گی، کون جانتا ہے کہ یہ کیا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ہزال کی باتوں سے فاطمہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اور بیگم کے آگے بڑھتے ساتھ ہی بالا خاتون کے پاس آتی ہے، پھر ان سے کہتی ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ بابا کو کیسے جانتی ہے۔ بابا نے اسے منگولوں سے بچایا اور اسے ایک خنجر تحفے میں دیا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیشہ اسے چھپا کے رکھے گی، اور اس نے چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون بھی
सोच में पड़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदार करा से रास्ता बंद करके अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है कि इसीलिए में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और सरदार करासे को देखकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं। फिर पूछते हैं, खैर है करासे साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सरदार करासे कहता है, हम एक ऐसे सरदार की तलाश में थे जिसमें हिम्मत करने की बड़ी ताकत हो और तकदीर आपको हमारे पास ले आई। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से उतरते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम जल्दी में हैं, अगर आप हमारी हिम्मत नहीं देखना चाहते फिर जो कहना चाहते हो कहो और हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर सरदार करासे कहता है, हम यहाँ ये कहने आए हैं कि जल्दी ना करें, आपके पाँव हिलाने से पहले हम आपके कदम को देख सकते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, सिर्फ वही जिनकी दुम पे हम कदम रखते हैं हमारे कदम देखते हैं, तो बताओ तुम्हारी दुम क्यों दर्द कर रही है? जवाबन सरदार करासे कहता है, उस्मान कारा उस्मान, तुम अपने मरहूम बाबा अरतगल गाजी की तरह सीधे और गुस्से वाले हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, ज्यादा बातें ना करो करासे बे, मैंने आपको बताया है कि हम जल्दी में हैं। जवाबन सरदार करासे कहता है, आपने कहा कि आप रियासत बन गए और इसमें जल्दी की, आपने कहा कि आप तुर्कों के रहनुमा बन गए और इसमें भी जल्दी की। आए हमारी बात सुने और अब से जल्दी ना करें। हम जानते हैं कि आपके इरादे क्या हैं और आप किस तरफ जा रहे हैं। आपका इरादा वजीर उमर के सामने आना है, लेकिन आप हमेशा की तरह जल्दी कर रहे हैं और गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम उनकी तरह कमजोर हैं जिनके साथ आप खेल खेल रहे हैं और आपको लगता है कि हम उस जासूस को नहीं देख सकेंगे जिसको आपने हमारे दरमियान छोड़ा हुआ है। ये कहते साथ ही सरदार करासे उस लम्हे को याद करता है जब उसने सिपाही बैसुंगुर को देखा था और उसे देखने के बाद उसने संजार से इस रास्ते का जिक्र किया था। बैसुंगुर ने यह रास्ता उस्मान साहब को कबूतर के जरिए बताया और अब सरदार करासे उस्मान साहब के रास्ते में खड़ा है। बैसुंगुर के बेनकाब होने पर उस्मान साहब थोड़े परेशान हो जाते हैं और सरदार करासे कहता है, आपने कहा कि हम एक रियासत हैं, लिहाजा आपने दीवान बुलाया और सबको बैत करने को कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस वजीर से मिलने के लिए आप बेताब हैं वो हमें रियासत समझ रहा है, आपको नहीं। उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये ज़ाहिर है करासे बे, ऐसा लगता है कि हमने आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। करासे बे, ये खेल खेलना बंद करें, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आपको हमारी ताकत का यकीन है तो आप इस तरह से हमारे सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे। जवाबन सरदार करासे कहता है, आप ताकतवर हैं उस्मान साहब, लेकिन एक सरदार की तरह नहीं बल्कि एक जंगजू की तरह। हमें हमेशा आप जैसे जंगजू की हमारी सफों में जरूरत है। आए और मेरे ताबे हो जाएं ताकि हम मिलकर दुनिया को हिला सकें। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, आपके हुक्म पर जब तक तुम यहाँ खड़े हो मेरे सामने बिल्कुल मेरे कदमों के नीचे, तो याद रखना सिर्फ वाहिद चीज जो खौफ से कांपेगी वो तुम्हारा दिल है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पलटते हैं तो सरदार करासे कहता है, तो फिर अब आपका दिल खौफ से कांपेगा उस्मान साहब, वजीर उमर के पीछे जाना छोड़ दें, जल्दी से करादीन जाओ क्योंकि वहाँ तुम्हारा बेटा अलाउद्दीन किले के जिंदान में कैद कर लिया गया है। ये सुनकर उस्मान साहब को एक जोरदार धचका लगता है और वो कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो?